السلام علیکم۔ سلار صبح ناشتے کی میز پر آیا تو سارا بیگم کو دیکھ کر ناشتہ کیے بغیر جانے لگا۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جو تمہیں تکلیف دے، لیکن اس طرح سے بھوکے جا کر مجھے تکلیف مت دو۔ سارا بیگم نے بے بسی سے کہا تو ان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، کل رات میں نے آپ سے بدتمیزی کی، اس نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ سلار، تم پولیس اسٹیشن جاؤ گے نا؟ سارا بیگم نے پوچھا۔ جی، ہو سکتا ہے اس بار سیرت کا کچھ پتہ چل جائے، سلار نے امید سے کہا۔ انشاءاللہ، اللہ کرے تمہاری بات سچ ثابت ہو جائے۔ سارا نے سچے دل سے دعا دی تو سلار مسکرا دیا۔ آمین، وہ نرمی سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ سارا کو سیرت کی موت پر یقین ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے اسے دلاسا دے رہی تھی۔ سلار کو اچھا لگا اس طرح سے کہنا۔ وہ ناشتہ کر کے آفس سے پہلے پولیس اسٹیشن جانے والا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی وہ پورے یقین سے گیا تھا۔ گڑیا، اداس کیوں ہو؟ آج ناشتہ بنانے کا دل نہیں کر رہا تو میں بنا دوں؟ اسد نے اس کی اداسی دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، میں بنا رہی ہوں، بن گیا، ابھی میز پر لگاتی ہوں، مرحا نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ اس نے اس کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کل رات کی وجہ سے پریشان ہے۔ بھائی، پتہ نہیں کب مجھے سب کچھ یاد آئے گا، میں نارمل ہوں گی، وہ اداسی سے بولی تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میری گڑیا، تم بالکل نارمل ہو، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے، بس تھوڑی سی پاگل ہو، لیکن ہم گزارا کر لیں گے، سعد نے شرارت سے کہا تو مرحا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی نہیں، میں پاگل نہیں ہوں جی، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا بابا سوری، تم ناشتہ لگاؤ، میں ابو جی کو بلا کے لاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکلا، جہاں ٹیبل پر مرحا کی اسکیچ بک پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اسد نے شرارت سے پیپر ابو جی کی فائل میں رکھ دیے تاکہ اس کا دھیان تھوڑا سا بڑھ جائے اور وہ رات والے خواب زیادہ نہ سوچے۔ ابھی وہ ابو جی کے کمرے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھایا، اس کے باس کا فون تھا، اور فون اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ ابو جی، ناشتہ تو کر لیں۔ مرحا نے انہیں ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ بیٹا، آج ایک بہت ضروری میٹنگ ہے، اور ویسے بھی تو آج لنچ اور ڈنر تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے اور باہر نکل گئے۔ ارے گڑیا، ابو جی کہاں گئے؟ اسد نے کچن میں ابو جی کو نہ دیکھ کر پوچھا۔ ان کو کوئی ضروری میٹنگ تھی، وہ چلے گئے، مرحا نے اسکیچ بک ڈھونڈتے ہوئے بتایا۔ میں نے تمہارے ساتھ مستی کرنے کے لیے تمہارے اسکیچ ابو جی کی فائل میں رکھ دیے، اسد نے بتایا۔ آپ بہت گندے ہیں، میں ابو جی سے آپ کی شکایت کروں گی۔ وہ پیر پٹکتی واپس ناشتہ کرنے لگی۔ سولی، اس کے منہ پھلا کر بیٹھنے پر اسد نے معصوم سی شکل بنا کر سوری بولا تو وہ مسکرائی، اور اس کے ساتھ اس کے ڈمپلز بھی روشن ہوئے، جنہیں دیکھ کر اسد مسکرایا۔ جلدی سے ناشتہ کرو، تمہیں کالج چھوڑوں گا اور پھر 1 بجے لینے آؤں گا، اس کے بعد ابو جی کے آفس چلیں گے اور پھر پارٹی۔ اسد نے اپنا بنایا ہوا پلان دہرایا۔ واو، میں پورا کراچی گھوموں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ باتوں میں وہ اپنے رات والی بھیانک خواب کو بھول چکی تھی۔ وہ صبح سے ہی بہت ایکسائٹڈ تھی، آج اس کا دن بہت اچھا گزرنے والا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مہراج کو اپنے آفس میں دیکھ کر وہ غصے سے بولا۔ سلار، ہم تمہاری دشمن نہیں ہیں، مہراج نے کہا۔ سیرت کو مرا ہوا کہنے والا میرا دوست بھی نہیں ہے، یاد رکھنا، اب جاؤ یہاں سے، وہ بے مروتی سے بولا۔ سلار، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، مہراج نے سمجھانا چاہا۔ میری میٹنگ ہے مہراج، اگر رکنا چاہو تو رک جاؤ، لیکن میں جلدی فارغ نہیں ہوں گا، سلار کہہ کر باہر جانے لگا۔ ہاتھ پکڑ کر باہر نہ نکالنے کے لیے شکریہ، مہراج نے غصے سے کہا۔ جاتا ہے، جبکہ وہ اس کی بات پر مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ سلار، جو ہارون صاحب کے ڈیزائن کو اپنی نگرانی میں بنوا چکا تھا، اسے یقین تھا آج سب کچھ بہترین ہوگا، اسی لیے وہ کافی پرسکون تھا۔ دوسری پارٹی بھی بہت پاورفل تھی، لیکن سلار کو یقین تھا یہ پروجیکٹ اس کی کمپنی لے جائے گی۔ لیکن فائل کھولتے ہی سلار نے غسیلی نگاہوں سے ہارون صاحب کو دیکھا اور فائل ان کے سامنے پٹک دی۔ ہارون صاحب نے بے یقینی سے فائل کو دیکھا۔ جب سلار کے دھاڑنے کی آواز سنی، آؤٹ، آئی سیڈ آؤٹ ناؤ، وہ غصے سے بنا کسی کی پرواہ کیے چلایا۔ ہارون صاحب حیرانگی سے فائل کو دیکھ رہے تھے۔
سب کے سامنے اپنی اس بے عزتی پر شرمندہ ہو گئے۔ سر میری بات، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ آئی سیڈ آؤٹ۔ اس بار وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ ہارون صاحب نظر تک نہ ملا پائے اور شرمندگی سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ باہر نکل کر انہوں نے ورکرز کی طرف دیکھا جو باہر تک سلار کی آواز سن رہے تھے۔ وہ سر پکڑ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آج تک کسی نے ان کی اتنی انسلٹ نہیں کی تھی اور آج اس نے آدھی عمر کے آدمی نے ان کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ ان کا سر بہت بری طرح سے دکھنے لگا تھا۔ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ان کا بی پی بہت ہائی ہو چکا ہے۔ جب ان کی لاڈلی ابو جی کرتی آفس میں داخل ہوئی اور کسی نے اسے ہارون صاحب کی جگہ بتائی، انہیں اس طرح سے سر پکڑے بیٹھے دیکھ کر وہ پریشانی سے آگے بڑھی اور جلدی سے اپنا نقاب اوپر کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ ابو جی کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ پریشانی سے ان کا سر دبانے لگی۔ کچھ نہیں میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں۔ باس نے ان کی بہت انسلٹ کی ہے، انہیں میٹنگ سے بھی آؤٹ کر دیا۔ باہر تک آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک لڑکی اس کے قریب کھڑی بتا رہی تھی، ہوتا کون ہے تمہارا باس؟ میرے بابا کی انسلٹ کرنے والا۔ ایسے کیسے میٹنگ سے آؤٹ کر دیا؟ بابا نے اتنی محنت کی تھی۔ کہاں ہے وہ گھٹیا آدمی؟ میں خود بات کرتی ہوں اس سے، مرحا آگ بگولا ہوتی سامنے کھڑی لڑکی سے پوچھ رہی تھی، جس نے سامنے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا جہاں میٹنگ ابھی بھی جاری تھی۔ بیٹا میری بات سنو۔ ہارون صاحب کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن مرحا اپنا سامان وہیں پھینکتی کمرے کی طرف جا چکی تھی۔ پیچھے سلار کی نیو سیکرٹری میڈم کرتی رہ گئی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح روم میں داخل ہوئی اور سامنے بیٹھے مین چیئر کی طرف بڑھی۔ سامنے بیٹھا آدمی اسے دیکھ کر کھڑا ہو چکا تھا اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو میرے ابو جی کو کچھ کہنے والے؟ مالک ہو تو کیا کسی کی بھی انسلٹ کرنے کا حق رکھتے ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر بے خوفی سے بولی، جبکہ سامنے کھڑا شخص بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سلار نے کچھ بولنا چاہا۔ شٹ اپ، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ ہی نکلے گا اور وہ ہوگا سوری، جو تم ابھی اور اسی وقت میرے ابو جی سے بولو گے، نہیں تو میں تمہارے اوپر ہراساں کا کیس کروں گی۔ وہ غصے سے بولی، جبکہ سامنے کھڑے شخص نے بنا کسی کی پرواہ کیے بے اختیار اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ سیرت میری جان، کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، کہاں چلی گئی تھی تم؟ اپنے سلار کو چھوڑ کر اسے خود میں بھینچے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس کا ایک ایک نقش اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جبکہ مرحا پریشانی اور انجان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ کبھی چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا تو کبھی اسے سینے سے لگا لیتا۔ آئی لو یو سیرت، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں نہیں جی سکوں گا تمہارے بغیر، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں میں مر جاؤں گا۔ اب اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو معاف نہیں کروں گا، بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پہ۔ وہ سب کہتے ہیں کہ تم نہیں رہی، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم ضرور واپس آؤ گی۔ دیکھو تم آ گئی میرے پاس، تم صرف میرے لیے واپس آئی ہو۔ وہ ایک بار پھر سے اسے سختی سے خود میں بھینچے ہوئے بولا، وہ جب تمہیں دیکھیں گے تو پاگل ہو جائیں گے۔ پھر میں کسی کو تم سے بات کرنے نہیں دوں گا، کسی کو تمہیں دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ تم صرف میری ہو، تم صرف میرے لیے واپس آئی ہو۔ میں تمہیں کسی سے بات تک نہیں کرنے دوں گا، کسی کو دیکھنے تک نہیں دوں گا، ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں گا۔ اب تم آ گئی ہو، کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ آئی لو یو، وہ بولے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ سامنے کھڑی لڑکی اپنے آپ کو اس کی قید سے رہا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کی شدت سے لڑنا اس کے بس سے باہر تھا، جس کی وجہ سے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ سلار کو اس کی مذمت کی پرواہ نہ تھی، اسے تو بس اس کی جان واپس مل گئی تھی۔ سلار کو اگر پتہ تھا تو بس اتنا کہ اس کی سیرت اس کے پاس واپس آ گئی ہے۔ سلار کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سیرت نے اس سے الگ ہونا چاہا تو سلار نے اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ میٹنگ میں موجود لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ابو جی بچائیے مجھے، ابو جی، وہ زور زور سے چلا رہی تھی۔ سلار نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ جبکہ ہارون صاحب اپنے آپ کو سنبھالے اندر آئے تو سلار کو مرحا کے ساتھ زبردستی کرتا دیکھ غصے سے آگے بڑھے۔ چھوڑو میری بیٹی کو، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی؟ ہارون صاحب غصے سے کہتے ہوئے
مرحا کو اس سے چھڑوانے لگے، جبکہ سلار اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں کہتا ہوں چھوڑو میری بیٹی کو، وہ غصے سے چلائے تھے۔ یہ میری بیوی سیرت، یہ میری ہے۔ سلار نے اسے زبردستی خود سے لگایا اور اسے ہارون صاحب کی پہنچ سے دور کیا۔ یہ میری بیٹی ہے مرحا، چھوڑ دو میری بیٹی کو۔ ہارون صاحب کو مرحا کی حالت دیکھ کر اور زیادہ غصہ آنے لگا، جو اب باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ چھوڑو میری بیٹی کو، ہارون صاحب چلائے۔ سلار کسی دیوانے کی طرح مرحا کو ہارون کی پہنچ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی ہے، اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پریشانی سے اس کے گال تھپتھپانے لگا، پھر بغیر ہارون صاحب کی پرواہ کیے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر کی طرف بھاگا۔ ڈرائیور جو اسے اس طرح سے تیزی سے آتے دیکھ کر الرٹ ہو چکا تھا، پورا دروازہ کھولا۔ سلار اسے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر لٹاتا ڈرائیور کو چلنے کا آرڈر دے چکا تھا، جبکہ ہارون سلار کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے اور اسد کو پکارا جو باہر ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اسد وہ آدمی مرحا کو لے گیا، چلو اس کے پیچھے، وہ پریشانی سے بولے۔ ان کی حالت دیکھ کر اسد اندازہ لگا چکا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جبکہ جن کے سامنے یہ سارا تماشا ہوا تھا وہ مہراج کو فون کر چکے تھے۔ ڈاکٹر کیا ہوا میری بیوی کو؟ ڈاکٹر ابھی اس کو چیک کر کے باہر آئی تو سلار نے پوچھا۔ انہوں نے کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، انہیں ضرور کوئی شوق لگا ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ سلار نے بے چینی سے پوچھا، اسے کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر بتا کر چلی گئی، اور سلار اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سلار نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جاگ جاؤ نا پلیز، بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اٹھو جلدی، کتنا کچھ بتانا ہے تمہیں میری جان، کتنا ترسا ہوں تمہیں دیکھنے کے لیے، دیکھو نا تمہارے بغیر سلار کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ سلار اس کے قریب بیٹھے اس کا چہرہ اپنی نظروں کے حصار میں لیے بے یقینی سے اسے دیکھتا اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ مہراج اور وہ لوگ ہسپتال آئے، ہارون صاحب نے اسے ساری بات بتائی، جبکہ اسد غصے سے اسے دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن مہراج پوری بات جانے بنا کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ ہارون صاحب اور ایک اجنبی انسان مہراج کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ سلار مہراج کو دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گیا۔ مہراج میری سیرت وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، جبکہ اسد ہارون صاحب مرحا کے قریب کھڑے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ او ہیلو، دور رہو میری بیوی سے۔ سلار گھراتے ہوئے اسد کی طرف آیا، یہ تمہاری بیوی نہیں میری بہن ہے، تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو۔ اسد بھی اسی کے انداز میں بولا، ایک منٹ، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کی بہن ہے؟ مہراج جو باہر مسلسل اس کی الٹی سیدھی باتیں برداشت کر رہا تھا پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر اسد مسکرایا، تم مجھ سے میری بہن کے لیے ثبوت مانگ رہے ہو؟ خیر اب بھی ثبوت خود ہی مل جائے گا تم دونوں کو، وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ میری بیوی ہے، سمجھے تم؟ سلار کو اس کی بات پر مزید غصہ آنے لگا۔ جی نہیں، یہ میری بہن ہے مرحا، وہ چلاتے ہوئے اسی کے انداز میں بولا۔ ابو جی بھائی، مرحا نے ہارون صاحب کو پکارا۔ اس کے اس طرح سے پکارنے پر اسد مسکرایا تھا اور جلدی سے مرحا کے قریب آیا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا کہ یہ آپ کی کچھ نہیں لگتی، جبکہ میری بیٹی ہے، ہارون صاحب نے جتلاتے ہوئے کہا۔ جی نہیں آپ، سلار نے کچھ کہنا چاہا جب مہراج نے اسے تھام لیا۔ 6 مہینے پہلے سلار کی بیوی سیرت پارلر میں آگ لگنے کی وجہ سے مسنگ ہے، اور آپ کی بیٹی کا چہرہ بالکل اسی کے جیسا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا نہیں، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، آپ مہربانی کریں ہم پر اور جائیں یہاں سے، ورنہ ہمیں پولیس سے رابطہ کرنا ہوگا۔ مہراج کی باتیں ادھوری تھی جب اسد بولا۔ تم ہمیں پولیس کی دھمکی دو گے؟ سلار نے غصے سے کہا، جبکہ اصل غصہ اب اسے مہراج پہ آ رہا تھا۔ مہراج نے ایک نظر بیڈ پہ بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو ہارون صاحب کے سینے سے لگی ان دونوں سے اپنا آپ چھپائے ہوئے تھی۔ مہراج کچھ سوچتے ہوئے سلار کی طرف آیا۔ سلار میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے، مہراج نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سلار دھاڑتے ہوئے بولا۔ نہیں تو میرے ساتھ چل، مہراج اسے اپنے ساتھ زبردستی باہر لے جانے لگا۔ تم ٹھیک ہو میرا بچہ؟ ہارون صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ مرحا کے لیے پریشان ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ابھی تک سلار کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔
جبکہ مرحا کی سوچ بھی اسی طرف تھی۔ میری جان کچھ مت سوچو ان کے بارے میں، تم ٹینشن مت لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا تمہارا بھائی، یہاں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب سنبھال لیں گے، ابو جی نے اسے پریشان دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ابو جی وہ لوگ مجھے سیرت کیوں کہہ رہے تھے؟ مرحا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیونکہ وہ پاگل ہے، ہمارے باس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، کچھ ماہ پہلے اس کی بیوی کی موت ہو گئی اور اب اسے لگتا ہے کہ تم اس کی بیوی ہو۔ میراث سر نے بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کھونے کے بعد بہت زیادہ غصہ کرنے لگا ہے۔ بچپن میں ہوئے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے سر میں کوئی مسئلہ بھی ہے، جس کی وجہ سے اکثر وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بیوی کی موت کو قبول بھی نہیں کر پاتا اور ہر جگہ اپنی بیوی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ عجیب آدمی ہے۔ ابو جی آج کے بعد مرحا آپ کے آفس نہیں جائے گی، اسد نے ان کی بات مکمل سننے کے بعد کہا۔ وہ بہت برا آدمی ہے، اس نے ابو جی کو انسلٹ کیا تھا، اس لیے تو میں اس کی طبیعت صاف کرنے گئی تھی۔ مرحا نے اپنے پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلایا جس سے وہ اور زیادہ کیوٹ لگنے لگی۔ اسد اور ابو جی بے ساختہ مسکرائے۔ بیٹا یہ میرا کام ہے، میری وجہ سے آج آپ لوگوں کو بہت نقصان ہوا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا میری فائل میں تمہارے اسکیچ کس نے رکھے تھے؟ ابو جی نے سوچتے ہوئے کہا تو مرحا نے اسد کو دیکھا۔ آئی ایم سوری ابو جی، میں نے مرحا کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے رکھے تھے جس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اسد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً معافی مانگنے لگا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، زیادہ سے زیادہ وہ لوگ مجھے جاب سے نکال دیں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری بات مان کر اب ریسٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ لیکن ابو جی آپ 6 مہینے تک یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے نا؟ مرحا نے پریشانی سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ اتنے بڑے نقصان کے بعد مجھے اس جاب پر رکھیں گے؟ جو کچھ آج ہوا ہے اس کے بعد وہ لوگ خود ہی مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ ابو جی نے مسکراتے ہوئے جیسے ان کو مسئلے کا حل بتایا تھا۔ وہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ ایک ہاتھ لگاتا خود ہی پہچان جاتی، لے کر آتا اسے اپنے ساتھ۔ وہ میری سیرت ہے جسے میں ان دونوں کے پاس چھوڑ آیا صرف تیری وجہ سے۔ سلار کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ مہراج نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے گلے لگایا۔ مبارک ہو سلار، تیرا یقین جیت گیا، ہم سب ہار گئے، تیری سیرت زندہ ہے، تو نے اپنی سیرت کو ڈھونڈ لیا۔ مہراج کے لہجے میں خوشی تھی۔ سلار نے بھی اپنا غصہ بلا کر سیرت کی ملنے کی خوشی منائی۔ مجھے یقین تھا میری سیرت زندہ ہے اور مجھے ضرور مل جائے گی، لیکن وہ مجھے پہچان کیوں نہیں رہی؟ وہ لوگوں کے پاس کیسے ہے؟ سلار نے پریشانی سے کہا۔ یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ہمیں نہ پہچاننے کا ڈرامہ کر رہی ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ مہراج نے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ہمیں پہچانتی نہیں، مجھے لگتا ہے اسے ہم لوگ یاد ہی نہیں ہیں۔ کم آن مہراج، وہ کوئی اتنی چھوٹی بچی نہیں ہے جو ہمیں ایسے بھول جائے گی۔ وہ 9 ماہ کی پری آ کر اپنے پیار کرنے والے انسان کو نہیں بلا سکتی تو سیرت 19 سال کی ہے، وہ کیسے مجھے بلا سکتی ہے؟ تجھے کیسے بلا سکتی ہے؟ وہ اپنے بھائی بہن منت وہ کیسے بلا سکتی ہے؟ اور وہ لوگ، مجھے یقین ہے کہ لوگ سیرت کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ سلار نے غصے سے کہا۔ نہیں سلار، اگر وہ لوگ اسے بلیک میل کر رہے ہوتے تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ تم جانتی ہو نا سیرت کبھی اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال نہیں چھپا سکتی۔ ضرور وہ ہمیں بھول چکی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکی ہے، مہراج نے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ یہ کوئی انڈین فلم نہیں ہے مہراج، یہ زندگی ہے اور اس اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ سلار غصے سے بولا۔ یادداشت کھونا ایک بیماری ہے، یہ صرف انڈین فلموں میں نہیں ہوتا، اصل زندگی میں ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے دماغ کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بالکل استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ ٹینشن لیتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ بے فکر ہو جاتے ہیں، جب ہمارے سر پر کوئی بھاری چیز لگتی ہے یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی ہو سکتا ہے سلار، یہ ایک بیماری ہے۔ تم نے کبھی نوٹ نہیں کیا، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہونا شروع ہوتا ہے اسے اپنی پرانی زندگی بھولنے لگتی ہے، اور ایسا ہی حادثات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سیرت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، مہراج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلار نے پریشانی سے پوچھا۔ اگر تم سیرت کو اپنی زندگی میں واپس چاہتے ہو تو تمہیں اس کی یادداشت واپس لانی ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں فوراً جا کر اسے بتا دیتا ہوں کہ وہ میری بیوی ہے اور آج سے میرے ساتھ رہے گی۔
میں اسے اپنے ساتھ یہاں لے آؤں گا اور وہ ان دونوں کو میں پولیس کے حوالے کر دوں گا، کڈنیپنگ کیس کروں گا دونوں پر۔ سالار نے فوراً فیصلہ سنایا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مہراج نے پوچھا۔ سیرت میرے پاس آ جائے گی، اور کیا؟ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ ہاں سالار، اس سے سیرت تیرے پاس آ جائے گی، لیکن اس کی یادداشت واپس نہیں آئے گی۔ سیرت ان لوگوں کو اپنا سمجھتی ہے جنہیں تو پولیس کے حوالے کرے گا۔ کیا تو بھول چکا ہے وہ وقت جب سیرت تجھ سے نفرت کرتی تھی، تجھ سے دور بھاگتی تھی؟ کتنا تڑپتا تھا تو اس کے لیے؟ تو کیا پھر سے سیرت کو آنکھوں میں اپنے لیے وہی نفرت دیکھ پائے گا؟ نہیں نہیں نا، ہمیں سیرت کی یادداشت واپس لانی ہوگی، اس سے اس کی پرانی یادیں واپس دینی ہوں گی۔ ہم اس سے کچھ بھی چھین نہیں سکتے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی قسم کی ٹینشن دیں۔ ہمیں اسے پرسکون طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا۔ مہراج نے اسے سمجھایا تو سالار نے نہ چاہتے ہوئے بھی گردن ہاں میں ہلائی۔ اب یہ وہی جانتا تھا کہ وہ اتنے وقت تک سیرت سے دور کیسے رہے گا۔ اسے چیخوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اسد بھائی بچائیں مجھے، یہ مجھے مار دے گا، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ مرحا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں آ رہا ہوں میری بہن، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم رو مت، میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں میری گڑیا۔ اس کی اسد کے سامنے مرحا کو آگ لگائی۔ بھائی بچا لیں مجھے، میں مر جاؤں گی، بھائی خدا کے لیے بچا لیں مجھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن تڑپ رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میری بہن، میری گڑیا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسد بھاگتا ہوا اس کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کی بہن جل رہی تھی۔ وہ تیز رفتار میں بھاگ رہا تھا۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جلدی سے بستر سے نکل کر مرحا کے کمرے کی طرف دوڑا۔ بھائی بچا لیں مجھے، خدا کے لیے بچا لیں، مجھے آگ لگ جائے گی، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لیں بھائی۔ وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ اسد تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھانے لگا۔ گڑیا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، دیکھو تمہارا بھائی تمہارے قریب ہے۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھا۔ اس نے مرحا کو بھی سینے سے لگایا۔ بھائی آگ جل رہی تھی، میں جل رہی تھی، وہ دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ نہیں گڑیا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا، بھائی تمہاری حفاظت کرے گا سب سے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، دنیا کا کوئی انسان تم تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ سالار شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ آخری لائن اس نے دل میں بولی تھی۔ جبکہ مرحا کو اپنے سینے سے لگائے اس نے ایک نظر سامنے رکھے میڈیسن کی طرف دیکھا۔ تم نے میڈیسن نہیں لی تھی نا، اسی لیے تمہیں برے خواب آ رہے ہیں، چلو شاباش، جلدی سے یہ میڈیسن لو اور ریسٹ کرو۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے میڈیسن کھلاتے ہوئے کہنے لگا، اور پھر اس کے اوپر کمبل ڈال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ نہیں مرحا، تمہیں کچھ یاد نہیں آئے گا، میں تمہیں کچھ یاد نہیں آنے دوں گا، میں تمہیں بچاؤں گا، ہر برے انسان سے تمہاری حفاظت کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس بار میں اپنی بہن کو نہیں کھو سکتا۔ اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ وہ سیرت ہے، ابھی چلیں ہم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواتے ہیں، خود ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ لوگ ہوتے کون ہیں ہماری سیرت کو اس طرح سے اپنے ساتھ رکھنے والے؟ آیت نے غصے سے کہا، جسے مہراج نے ابھی ابھی بتایا تھا کہ سیرت زندہ ہے اور ہارون اور اسد کے ساتھ ہے، جبکہ آیت کا دماغ بھی بالکل سالار کی طرح دوڑا تھا۔ وہ کیوں اپنی بہن کو کسی غیر کے پاس رہنے دیتی؟ آیت بات یہ ہے کہ سیرت کو لگتا ہے کہ وہ اسد کی بہن اور ہارون صاحب کی بیٹی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے دیں گے؟ سیرت کو دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت صرف اور صرف ان دونوں پہ یقین کرتی ہے، وہ ہم نے پہچان تک نہیں رہی تھی، مہراج نے سمجھایا۔ ہاں تو جب اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کی بہن ہوں اور حاشر بھائی کے ساتھ ڈی این اے ٹیسٹ ثابت ہوگا، تب اسے اپنے آپ یقین آ جائے گا، اور جب حقیقت اس کے سامنے آئے گی تو ہو سکتا ہے اس کی یادداشت واپس آ جائے۔ آیت نے کہا، دیکھو آیت، اس وقت ہم سیرت سے جو بھی کہیں گے وہ ہماری بات نہیں مانے گی۔ اگر ہم ٹیسٹ کروا کے یہ ثابت بھی کر دیں کہ وہ سیرت ہے، تو وہ بھی سیرت کو یہی کہیں گے کہ یہ ہماری پلاننگ ہے اور ہم نے اسے زبردستی سیرت ثابت کیا ہے۔ اس وقت وہ وہی کرے گی جو اسے ہارون صاحب اور اسد کہیں گے۔ دیکھو ہم زبردستی کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے۔ لیکن کیوں؟ فکر مت کرو، ہم ٹیسٹ ضرور کروائیں گے۔ اس لیے چلو اور ابھی ہم حاشر کے پاس چل کر سب کچھ بتاتے ہیں، سالار نے ہمیں وہیں بلایا ہے، ہمیں سب کچھ اس طرح سے کرنا ہوگا کہ سیرت ہمیں غلط نہ سمجھے۔
اور اسد اور ہارون کی حقیقت بھی اس کے سامنے آ جائے۔ معراج نے اسے سمجھایا تو آیت نے بھی گردن ہلائی۔ سلار، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ سیرت ہی ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی کوئی ہم شکل ہو، ورنہ وہ ہم لوگوں کو بھول کیسے سکتی ہے؟ سارا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے یقین ہے وہ سیرت ہی ہے، اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں حاشر کے گھر جا رہا ہوں، آپ ساتھ آئیں گی؟ سلار نے پوچھا۔ اس کے لہجے سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ معراج کی کوئی بات نہیں مانے گا، بس حاشر کا ہاتھ تھامے گا اور اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے گا، اور اس کے بعد سیرت کو اپنے ساتھ اپنے گھر، اپنی زندگی میں واپس لے آئے گا۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، لیکن سلار مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سلار نے انہیں اپنے ارادے بتائے تو وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ 6 مہینے گزر چکے ہیں ماما، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں جلد بازی سے کام لے رہا ہوں۔ میں 6 مہینے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اب مجھے ملی ہے تو مجھے پہچان تک نہیں رہی، اور ان چیٹرز کی بات پر یقین کر رہی ہے جو اسے اپنی بہن اور بیٹی بتا رہے ہیں۔ ان دونوں کو تو پہلے پولیس کے حوالے کروں گا۔ وہ ہوتے کون ہیں میری سیرت کو اپنے ساتھ رکھنے والے؟ سلار اس وقت کسی کی کوئی بات سمجھنے کے بالکل موڈ میں نہ تھا۔ وہ تو بس یہ جانتا تھا کہ اس کی سیرت زندہ ہے اور وہ اسے اپنی زندگی میں واپس لے آئے گا۔ معراج، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ وہ سیرت ہی ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ وہ بالکل سیرت کی طرح ہی دکھتی ہے، یہ بات الگ ہے کہ وہ ہمیں نہیں پہچان رہی، لیکن وہ سیرت ہی ہے۔ اسد اور ہارون صاحب نہ جانے کیوں اسے اپنی بیٹی بتا رہے ہیں۔ خیر، یہ سب کچھ تو ڈی این اے کے بعد ثابت ہو ہی جائے گا۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فکر اس بات کی ہے کہ اگر رپورٹس آنے کے بعد بھی اس نے ہم پر یقین نہ کیا تو پھر ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ سیرت ہے؟ معراج نے کہا۔ معراج بھائی، پھر ثابت کرنے کے لیے رہ کیا جائے گا؟ سیرت یقین کرے یا نہ کرے، لیکن اگر اس کے سامنے ثبوت آ جائے گا کہ وہ سیرت ہے تو اسے ماننا پڑے گا۔ حاشر، میں تو کہتی ہوں آپ آج ہی جائیں اور سیرت کو اپنے ساتھ لے آئیں، منت نے کہا۔ تب ہی سلار وہاں داخل ہوا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں منت بھابھی۔ حاشر، ابھی چلو، ہم ابھی سیرت کو واپس لے کر آئیں گے، سلار نے کہا۔ اور اگر وہ سیرت نہ نکلی تو؟ حاشر پرسکون انداز میں بولا۔ وہ سیرت ہی ہے حاشر، سلار نے کہا۔ چلو مان لیا کہ وہ سیرت ہی ہے، اور رپورٹس میں بھی ثابت ہو گیا کہ وہ سیرت ہی ہے، تو کیا میں اپنی بہن سے نظریں ملانے کے قابل رہوں گا؟ سلار، معراج، تم دونوں اس کی پہچان کو مشکوک کر رہے ہو۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ چلو، میں نے مان لیا کہ وہ سیرت ہی ہے، اور ثابت کرنے کے بعد ہم اسے اپنے ساتھ واپس بھی لے آئیں گے۔ اس کے بعد کیا میں ہر وقت اپنی بہن سے نظریں چراتا رہوں گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ میری بہن ہے؟ میں نے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، اور اگر وہ میری بہن نہ نکلی، فرض کرو اگر وہ سیرت نہ نکلی، تو کیا کبھی کسی سے نظریں اٹھا کر دیکھنے کے قابل رہے گی؟ کیا وہ ان لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر جی پائے گی جو اس کے اصل بھائی باپ ہوں گے؟ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی ذات پر بھی یہ سوال اٹھانا کہ وہ ان کی بچی ہے بھی یا نہیں، کتنی شرمندگی کی بات ہے یہ۔ مجھے تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لڑکی کبھی معاشرے کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گی، کس کو ثابت کرتی پھرے گی اس کا ڈی این اے کیوں کروایا گیا۔ سیرت کو سیرت ثابت کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ڈی این اے جیسا گھٹیا کام کر کے میں اپنی بہن کی نظروں میں ساری زندگی کے لیے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اگر تم لوگوں کے پاس یہی راستہ ہے سیرت کو واپس لانے کا تو آئی ایم سوری، میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حاشر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ دیکھو حاشر، اس وقت مجھے تیری ضرورت ہے، تو اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ صرف تو ہی ہے جو اسے سیرت ثابت کر سکتا ہے، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ سلار اس کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر جذباتی ہوا۔ میں ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا سلار۔ اگر میں تجھے کہوں کہ آیت کے ساتھ اپنا ڈی این اے کروا تو کیا تو مانے گا میری بات؟ نہیں مانے گا نا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تیری بہن ہے۔ اسی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ سیرت میری بہن ہے، اور سیرت کو سیرت ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں ڈی این اے جیسا گھٹیا کام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں ہی پاگل ہوں جو تمہارے پاس آیا۔ میں تو بھول ہی گیا کہ تم تو پہلے ہی یقین کر چکے ہو کہ وہ سیرت ہے ہی نہیں۔ ارے تم لوگ تو پہلے ہی سے مار چکے ہو، زندہ تو وہ صرف میرے لیے ہے۔ تم لوگ تو 6 مہینے پہلے ہی مار چکے ہو، لیکن وہ زندہ ہے۔ میں خود ثابت کروں گا کہ وہ سیرت ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، میں اکیلے اسے سیرت ثابت کر لوں گا۔ نہیں ہے مجھے تم لوگوں کی ضرورت، وہ غصے سے کہتا راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا جا چکا تھا۔
بہت بڑی غلطی کی حاشر میں نے تم سے مدد مانگ کر۔ کرنا تو مجھے یہ چاہیے تھا کہ کسی کو بنا کسی سے پوچھے سیرت کو یہاں لے آنا چاہیے تھا۔ مجھے تم لوگوں کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ میری سیرت ہے۔ دیکھ لی میں نے تمہاری محبت سیرت کے لیے، یہ تھی تمہاری محبت حاشر۔ تمہیں تو سیرت کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس میرے لیے ضروری ہے، وہ صرف میری ہے۔ میں بھی وعدہ کرتا ہوں حاشر قریشی، ایک بار اگر میں سیرت کو اپنے پاس لے آیا تو کبھی زندگی میں تمہیں اسے دیکھنے بھی نہیں دوں گا۔ تم اس کے لیے DNA ٹیسٹ نہیں کروا سکتے، صرف ایک چھوٹا سا ٹیسٹ۔ ارے ڈوب مرو حاشر قریشی، تم تو اپنی بہن کو بہن تک ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور میں تم سے امید لیے بیٹھا تھا۔ اب میں اپنی سیرت کو خود واپس لے کر آؤں گا۔ اگر وہ سیدھے طریقے سے آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے اپنے طریقے سے لاؤں گا۔ سلار تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔